الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ عزیزان محترم، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ بات چاہتا ہے اور اس کی تمنا اور اس کی آرزو یہ رہتی ہے کہ ہمارا مسلم سماج اور مسلم معاشرہ نفسانی خواہشات اور اپنی من مانی کو چھوڑ کر کے رب چاہی پر آ جائے، اور انسان کے من میں کیا آتا ہے، اس کا دل کس چیز کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی تمنا، اس کی آرزوئیں کیا ہوتی ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کے انسان اس بات کے پیچھے پڑ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں۔ جب معاشرے کے اندر بے حیائیاں اور اسی طرح خرافات اور ایسی رسومات جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں وجود پاتی ہیں، وجود پکڑتی ہیں، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کو اپنی زندگی میں بسانا۔ اور اقامت دین کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے حفاظت دین اور ایک ہوتا ہے اشاعت دین۔ نمبر ایک، اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے دین کو پھیلانا، اپنے دین کی اشاعت کرنا، اپنے دین کی تبلیغ کرنا۔ حفاظت اقامت دین کے یہ دو طریقے ہیں، اور ہمیں یہ بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ حفاظت دین اشاعت دین پر مقدم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو پھیلائے گا، جب انسان کسی چیز کو پھیلائے گا، کسی چیز کی نشر و اشاعت کرے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، تو اس چیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی بقا پہلے سے ہو، اس چیز کا موجود ہونا، اس چیز کا محفوظ ہونا، اس چیز کا وجود میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس چیز کا وجود نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کو لوگوں کے تک کیسے پھیلایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ تو اقامت دین کے لیے بنیادی چیز ہے حفاظت دین، اور حفاظت دین مقدم ہے اشاعت دین پر، اس لیے کہ اگر دین کی حفاظت ہوگی تو اس کی اشاعت بھی ہوگی، اگر دین محفوظ ہوگا تو اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی جائے گا اور لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر شروع سے ہی دین محفوظ نہیں ہے، دین قائم نہیں ہے، موجود نہیں ہے،
تو ظاہر ہے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس چیز پر محنت کرنا یہ تحصیل حاصل ہوگا اور یہ بیکار کی بات ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اشاعت دین کا اور اشاعت اور تبلیغ دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو طریقہ کار جو منتخب کر کے دیا ہے وہ دعوت و اشاعت کا دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہے دین محفوظ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے شریعت آتی ہے وہ ان کے پاس میں بالکل ہو بہو اسی طرح محفوظ رہتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور یہی صفت تمام انبیاء علیہم السلام کی۔ اس لیے کہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو وہ پیغام، وہ دین، وہ امور انبیاء علیہم السلام کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کی تبلیغ جو ہے، اس کی دعوت لوگوں تک انبیاء علیہم السلام پہنچاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دعوت و اشاعت کا، کہ اب دین محفوظ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اس محفوظ چیز کی آپ اشاعت کیجئے، آپ لوگوں تک اس دین کو پہنچا دیجئے۔ دعوت و تبلیغ میرے عزیزو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جو ہے معاشرے کی اصلاح بھی اسی سے ہوتی ہے اور معاشرے کا بگاڑ بھی اسی سے ہوتا ہے، اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور حق بھی دعوت سے آتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک طرف انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر کے بھیجا ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بالمقابل شیطان کو وجود بخشا ہے، اور ایک دعوت جو ہے وہ شیطان کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں رات دن اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں رات دن اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، لیکن لوگوں کی حالت یہ تھی، لوگوں کی عادت یہ تھی فلم یزدہم دعائی، جتنا میں ان کو دعوت دیتا تھا الا فرارا، وہ اس دعوت سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 برس تک دعوت دی ہے، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انبیاء کی دعوت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دعوت کیوں دیتے ہیں۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ میں جب بھی اپنی قوم کو دعوت دیتا تھا تو دعوت اس لیے دیتا تھا لتغفر لہم، تاکہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نبوت، انبیاء علیہم السلام کی دعوت، انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا مقصد ہوتا تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور جب لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، ایمان کو اختیار کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کر لیں گے، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتیجتاً ان کو یہ بدلہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کو تمام انبیاء علیہم السلام نے بڑھایا ہے۔ انبیاء اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی مقصد کو لے کر کے چلے۔ اب اس دعوت کے ذریعے سے تو حق پھیلتا ہے،
اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے حق وجود میں آتا ہے، حق پھیلتا ہے، لیکن ایک طرف اس کے بالمقابل شیطان کی دعوت ہے، اور شیطان کی دعوت سے باطل وجود میں آتا ہے، باطل پھیلتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور اسی طریقے سے فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان کی دعوت جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیطان بیان کرتا ہے انما يدعو حزبه، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں۔ شیطان کی دعوت کا مقصد لوگوں کو جہنم میں لے جانا، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مقصد لوگوں کو جنت کی طرف لے جانا۔ دونوں دعوت میں فرق کتنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں دعوت ہیں، ایک دعوت حق ہے، ایک دعوت باطل ہے۔ اب معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اتنی کوشش کرنی پڑے گی، اتنا اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا جتنا انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کام کے لیے کھپایا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مدرسوں میں تھوڑا وقت لگا لیا، اور اسی طریقے سے جماعت میں تھوڑا وقت لگا لیا، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت لگا کر کے دین کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اور اس کائنات کے آخری نبی نے اپنی اس امت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کا نام ہی اشاعت دین ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور اسی طریقے سے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو آخری خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود نہیں ہے، جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، اور دین کی شکل میں جو قرآن اور سنت میں نے آپ کو دی ہے، قرآن و حدیث میں نے آپ کو دیا ہے، ان چیزوں کو میرے بعد آنے والے یا اپنے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں دین کی کوئی ایک بات بھی آتی ہے، دین کی اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو آتی ہے، تو اس کو کوشش یہ کرو کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور امت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہاں پر دین کی اشاعت کا کام ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا ہے، کہاں تک ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، آج ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا وقت لگاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کی طرف سے تھوڑے بہت تانے سننے کو ملتے ہیں، لوگ بات نہیں مانتے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کہنے پر تو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب دوسرے کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تانے بھی سننے کو ملیں گے، گالیاں بھی سننے کو ملیں گی، اور اسی طریقے سے پریشانیاں بھی اللہ کے راستے میں آپ لوگوں کو آئیں گی۔ اس لیے کہ یہ اگر آپ کو پریشانی آ رہی ہے، ہم لوگوں کو پریشانی دین کے بارے بیان کرنے میں، دین کو پھیلانے میں پریشانی آ رہی ہے، تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام پر اس طرح کی پریشانی آئی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ذرا سے لوگوں کے تانا سن کر کے بالکل یہ کام کو چھوڑ دیا جائے اور معاشرے کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے میرے عزیزو کہ ہم دعوت کو ذرا سے تانوں اور ذرا سے گالی گلوچ کے اوپر اس کام کو چھوڑ دیں؟
اگر ہم لوگ اشاعت دین کے کام کو لوگوں کے گالی گلوچ اور طعن و تشنیع کو لے کر کے چھوڑ دیں گے تو نہ تو دین کی اشاعت ہوگی اور نہ دین کی حفاظت ہوگی، اور جب نہ دین کی اشاعت ہوگی نہ دین کی حفاظت ہوگی تو اقامت دین بھی میرا عزیزو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دی، اور تذکرہ قرآن کریم کے اندر اس کا صاف طور پر یہ کیا گیا، فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دعوت دیتا تھا تو لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں گھسیڑ لیا کرتے تھے، لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں گھسیڑ لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا کرتے تھے۔ نہ تو جو حضرت نوح علیہ السلام بول رہے ہیں نہ تو وہ سنائی دے، اور کپڑے آنکھوں پر اس لیے ڈال لیا کرتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی شکل بھی ہمیں نہ دکھائی دی۔ اب دیکھیں ان حالات کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل دین کی دعوت 950 برس تک دی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر، کیا ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم سماج یا مسلم نوجوان ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو چکا ہے جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں کو بند کر لیا کرتے تھے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں اس کی فکر لینے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جو ہیں، ہماری مسلم سماج اور ہماری جو ایک قوم ہے، یہ اس کے اندر جذبات بہت ہیں، احساسات بہت ہیں، لیکن نہ ان جذبات کو کوئی اجاگر کرنے والا ہے، نہ ان احساسات کو ان کے سامنے کوئی بیان کرنے والا ہے، اور ہم نے اپنے دین کو ایک عجیب سی صورت دیتی ہے، اور اپنے دین کو ہم نے چھوٹے سے کام میں منحصر کر دیا ہے۔ میرا عزیزو، آج ہمیں اپنے ذہنوں سے، اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دینی چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی جو تبلیغ ہوتی ہے اور دین کی جو اشاعت ہوتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے، تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات ہے اس کو ہمارے اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون، ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں تو ہر شاخ کے لیے کام کرنے والے موجود ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طریقہ کار کے اندر ان ساری شاخوں کو بیان کر دیا جائے۔ پورے دین کو ایک جماعت، حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی۔ کوئی کچھ کام کرے گا، کوئی دوسرا شعبہ سنبھالے گا، کوئی تیسرا شعبہ سنبھالے گا، لیکن آج ہماری حقیقت، ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ آج ہم نے دین کا کام صرف ایک چیز کو سمجھ لیا ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو آج ہم نے اپنے مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے اور مراکز سے دور کر دیا ہے، اور سمجھتے یہ ہے، لوگوں کو ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جو کام ہے وہ یہ ہے۔ میرے عزیزو، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ایک کہنا پڑ رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم اپنے دین کو اتنا ہم نے منحصر کر دیا ہے، اتنا مختصر کر دیا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ رائج ہے، اگر اس کے حساب سے کام کیا جائے گا تو وہ کام دین کا ہوگا، اس کے علاوہ کام کیا جائے گا تو وہ کام دین کا نہیں ہوگا۔ آج بڑا افسوس اس وقت میں ہوتا ہے جب مدرسوں میں پڑھانے والے، مسجدوں میں بچوں کو پڑھانے والے، جب ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور شام میں مشورے میں بیٹھ کر کے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹہ کسی کا لگا یا نہیں لگا، تو اس 2.5 گھنٹے کو، اس 5 گھنٹے کو، اس 6 گھنٹے کو جو آپ کے بچوں کی اور ہمارے بچوں کی اصلاح و تربیت میں لگا ہوا ہے، جو عقائد کی درستگی میں، جو قرآن کی درستگی میں ہمارے بچوں کی اصلاح اور اس کی تربیت کی فکر میں لگا ہوا ہے، ان 5 گھنٹوں کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، اس 2.5 گھنٹے کی قیمت ہوتی ہے جو کبھی کسی سے بات کر کے گزارے گا، کبھی کسی کے ساتھ دنیاوی بات کرے گا، کبھی کسی کے ساتھ دین کی بات کرے گا، لیکن ان 5 یا 6 گھنٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جو خالص ہی اللہ کے دین کو بچوں کے اندر اتارنے کے لیے اور ان کی اصلاح و تربیت کی فکر لیے بیٹھا ہے، اس کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ 5 گھنٹے مسجد میں لگانے والا، مکتب میں لگانے والا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے آخر کیا دین کی اشاعت صرف اسی کام سے ہوتی ہے؟ اگر دین کی اشاعت اسی کام سے ہوتی ہے تو بند کر دیں مسجدیں،
بند کر دیں اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر بھیجنا، بند کر دیں مدارس مکاتب۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہو سکتا، جو کام ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ اگر اپنے کام کو، اور اسی طریقے جو سب کا کام ہے اس کو اپنے لیے منتخب کر لینا، اور یہ سمجھ لینا کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر دین کے کسی معاملے کو لے کر اس کے اندر میں پیدا ہو جائے گی، انا پیدا ہو جائے گی کہ جو کام کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کوئی کام دین کا نہیں کر رہے ہیں، جب انسان کے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی صفت پیدا ہو جائے اور دوسرے کو برا سمجھنے کی صفت پیدا ہو جائے، تو اپنے آپ کو اور اس انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ تھوڑا وقت لگا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ کیا ہم تھوڑا وقت لگا کر کے 5-7 سال لگا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کی جو اصلاح ممکن ہے وہ جب معاشرہ جڑ کر کے چلے گا اسی وقت میں اصلاح ممکن ہے۔ اگر معاشرہ آپ جوڑ کر کے نہیں چلیں گے، اگر آپ تبلیغ والے چاہیں گے مدرسے والوں کو پیچھے چھوڑ دیں، مدرسے والے چاہیں گے تبلیغ والوں کو چھوڑ دیں، اور ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے کہ کام میں ہی کر رہا ہوں، مجھے اس کام کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہوگی، اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج ہمیں بتائیں کہ آج ہمارا جو مسلم نوجوان ہے وہ مساجد سے اس کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ آج دعوت و تبلیغ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ دعوت تبلیغ نام کس چیز کا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ دعوت نام 2 چیزوں کا ہے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ ٹھیک، یہ دعوت و تبلیغ کا نام ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے ان دونوں چیزوں کو ایک طریقے میں منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے میرے عزیزوں اس معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ آج یہ 2 چیزیں ہمارے لیے اصل ہیں، لیکن ان 2 چیزوں میں سے ہم نے اپنے لیے ایک کو اصل بنا رکھا ہے، جو اس معاشرے کی سب سے بڑی غلطی۔ اس لیے کہ آج ہمارا فوکس کس چیز پر رہتا ہے؟ آج ہمارا فوکس یہ ہے، ہم مشورہ کرتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ نمازی بن جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، اور نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھ کر کے وہ چلا گیا آپ کی دعوت پر۔ اب باہر جا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ باہر جا کر کے وہ شراب پی رہا ہے، باہر جا کر کے وہ جوا کھیل رہا ہے، باہر جا کر کے وہ سٹے کی محفل جمائے بیٹھا ہے، اور اسی طریقے سے باہر جا کر کے وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اور ان لڑکیوں کو تاڑتا ہوا پھر رہا ہے۔ تو ایک چیز کو تو ہم نے لے لیا اور دوسری چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھائی کا حکم کرنا ہے، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا اور اس کو نماز کی طرف بلانا، یہ اگر آپ نے اپنے دل کے اندر فکر لی ہے تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا یہ نوجوان اب جو نماز پڑھ کے گیا ہے باہر جا کر کے کہیں یہ اس سے بڑا شیطان نہ بن جائے، اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فکر کون لوگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں نماز پڑھی اب جو چاہے وہ کرتا پھرے، اب اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنی۔ دعوت و تبلیغ کا جو مقصد ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مقصد جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ زیادہ فوکس انسان کو منفی چیز پر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان غلط راستے سے رک جائے گا تو وہ اچھے راستے پر خود بخود آ جائے گا، لیکن ایک اچھا راستہ اختیار کر لیا اور اس نے اس کے مقابلے میں 10 غلط راستے اختیار کر لیے تو اس ایک اچھے راستے کا اس کے اوپر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جہاں ہم لوگ اپنے معاشرے کی اس بات کی طرف فکر کرتے ہیں اور ان کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا نوجوان اگر کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی برائی میں ملوث ہے، تو اس برائی کے اوپر بھی اس کو روکا جائے، اس برائی سے بھی اس کو باز رکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ذمہ داری اگر آپ کے اوپر امر بالمعروف، اچھائی کے حکم کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈالی۔ تو اس لیے اس بات کا کیا وقت ہو گیا تو اس بات کا میرے عزیزو خاص خیال رکھیں، اور جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اصل ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اقامت دین اصل ہے، دین کو قائم کرنا، اور دین کو قائم کرنے کے 2 ذریعے ہیں، پہلا حفاظت دین، دوسرا اشاعت دین۔
اشاعت دین یعنی دین کو پھیلانا اسی وقت ممکن ہے جب دین کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کی تبلیغ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، طریقہ چاہے جو بھی ہو۔ اس کو کسی ایک طریقے میں، خاص طریقے میں منحصر میرا عزیزو نہیں کرنا، یہ سب کے لیے بات ہے۔ یہ کوئی بھی آدمی اپنے اوپر نہ لے کر کے جائے کہ مفتی صاحب نے اس طرح بات کی ہے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کام کر رہا ہوں، چاہے اس میں مدرسے والے، مسجد والے، مکتب والے، خانقاہ والے، اگر دین کے کام کو کوئی بھی دین کے کام کا کوئی ایک ٹھیکیدار بن جائے گا تو دین کا کام وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ برابر غلطی میں ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سب نے دعوت و دین کا کام چھوڑا ہوا ہے، اور سب یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں قدم قدم پر ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا عزیزو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دعوت نام ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو دعوت و تبلیغ کا مقصد وجود میں آئے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر دعوت و تبلیغ کا مقصد وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔